مسلمانوں نے حکومت کی، دھیرے دھیرے حکومت کرتے رہے، ہندوستان کے بڑے رقبے پر حکومت کی، اور مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جتنا بڑا ہندوستان مسلمانوں نے بنا کر دیا ہے، ان سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے اتنا بڑا ہندوستان نہیں بنایا۔ سب سے بڑا رقبہ مغل حکومت میں ہندوستان کا تھا، سب سے بڑا رقبہ، اتنا بڑا رقبہ کسی اور کی حکومت میں نہیں تھا۔ لیکن ہر عروج کے بعد زوال ہوا کرتا ہے۔ سورج جب نصف النہار پہ ہوتا ہے، ہمارے سروں پر ہوتا ہے، اور چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، تو پھر دھیرے دھیرے سورج ڈھلتا ہے، اور پھر شام کا وقت بھی ہوتا ہے۔ شام آتی ہے، پھر رات آتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے، پھر صبح کا تڑکا ہوتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر روشنی پھیلتی ہے۔ ہر عروج کے بعد زوال ہوا کرتا ہے، اور ہر زوال کے بعد بھی عروج ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کا عروج رہا اس ملک میں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جہانگیر کی حکومت آتی ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے، ابھی ہم لوگ 2022 عیسوی میں ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے کہ انگریزوں نے، برطانیہ نے جہانگیر کے زمانے میں، جہانگیر یہاں کے بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں اجازت طلب کی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ خیر ان کو اجازت دے دی گئی کہ ساحلی علاقے پر آپ تجارت کریں، بادبانی کشتی سے، شپ سے ان کے مال آتے تھے، لیکن یہ تجارت کے آڑ میں انگریز کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے پرمیشن کے کاغذات بڑھانے شروع کیے، اور ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں پہ ان کی تجارت شروع ہو گئی۔ تجارت میں وہ کپڑے اور دیگر چیزوں کی تجارت کی بات کرتے تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے ہتھیار کی بھی سپلائی شروع کر دی۔ اوپر سے تو لیبل لگا ہوا ہے کہ اندر کپڑے ہیں، اور جب پیکٹ کھولا جائے تو معلوم ہو کہ اندر کپڑے نہیں، اندر تو ہتھیار۔ اس طرح 16ویں صدی عیسوی میں جہانگیر کے زمانے میں انگریزوں نے اجازت لی، اور پھر دھیرے 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 انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھایا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر انہوں نے اپنا رعب و دبدبہ قائم کر لیا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر ان کی توتی بولتی تھی۔ تو سب سے پہلے 1740 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا، 1947 عیسوی میں، تقریباً 200 سال سے کچھ پہلے 1740 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا کہ ان سے لڑائی کرنا یہ فی سبیل اللہ لڑائی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز مسلمانوں کی حکومت میں آئے تھے، اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر لیا تھا، اور مسلمان حکمراں کمزور ہوتے چلے گئے تھے، کمزور ہوتے چلے گئے تھے۔ سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جسے رنگون میں قید کر دیا گیا، اور پھر وہیں ان کی قبر ہے، انتقال کر گئے۔ تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے 1740 عیسوی میں جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر لڑائیاں ہوئی، مسلمان سامنے آئے، لڑنے لگے، اور انگریزوں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ پھر دوسری بار سن 1803 عیسوی میں حضرت شاہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ 1803 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور جو لوگ سر پہ کفن باندھ کے آگے آنے والے تھے، مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، انگریزوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اعلان کے بعد لوگ سر پر کفن باندھ کر آ گئے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ بڑی جنگ ہوئی سن 1857 عیسوی میں، جو جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ جنگ میں حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ، حضرت ضامن شہید علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے اکابر لڑے، لیکن اس جہاد میں فتح یابی جو ہونی چاہیے فتح یابی نہیں ہوئی۔ 1857 عیسوی کے بعد ملک میں اور ہنگامہ شروع ہو گیا،
کہ اب تو علماء سامنے آ گئے، لیکن ہاں افسوس لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو باغ تو سارا جانے ہے۔ تاریخ گواہ ہے 1857 عیسوی تک مسلمانوں نے تنے تنا اس ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دیے، ہزاروں علماء شہید ہوئے، ہزاروں علماء، دلی سے لے کر شاہجہاں پور تک ہزاروں درختوں میں سے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو اور اسے سولی پر نہ چڑھا دیا گیا۔ 1857 عیسوی کے بعد ملک کے دوسرے افراد بھی جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ شریک ہوئے اور پھر مل جل کر آزادی کی جنگ لڑی گئی، یہاں تک کہ 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اب ہمیں سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، اب ہمیں سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ قربانیاں ہم نے دی، ہندوستان آزاد ہوا، یہ سوئے قسمت کہیے، بدقسمتی کہیے، منظور خدا کہیے، جو ہونا تھا ہوا، ملک تقسیم ہوا، اور تقسیم ہونے کے بعد جسے جانا تھا وہ گئے، جسے رہنا تھا وہ یہاں رہے، اور ہندوستان کا قانون ایسا بنایا گیا کہ اس قانون نے ہر شہری کو، ہر مذہب والے کو ملک میں اطمینان کے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، کہتے رہنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ، یا رہنا ہے تو برادران وطن کے ساتھ ہندو بن کر یا یہاں کی تہذیب یہاں کے کلچر میں مل کر رہو۔ تم اس لیے کہتے ہو کلچر میں مل کے رہنا، اس لیے کہ تمہاری کوئی تہذیب نہیں، تمہاری کوئی ثقافت نہیں ہے، ہماری تو پوری تہذیب ہے، ہمیں تو ہمارے نبی نے سب کچھ بتایا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی استنجا کیسے کرے، استنجا کے لیے کیسے بیٹھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی چیز بھی ہمیں بتائی۔ ہم اپنی تہذیب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی ثقافت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی تہذیب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ملک کے قانون نے ہمیں حق دیا ہے اور ہمیں یہاں رہنے کا اطمینان کے ساتھ کلی طور پر حق ہے، لیکن ملک کے نظام میں کچھ ایسی طاقتیں گھس آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، جنہیں ایک ہی رٹ ہے، ہندوتوا ہندوتوا ہندوتوا، اور دوسری رٹ جو انہوں نے لگا رکھی ہے وہ یکساں سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں ہمیں رہنے کا کلی حق ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ حقوق کے لیے لڑا کرتے تھے، لیکن دوستو آج صورتحال ایسی ہو گئی، حقوق تو چھوڑیے، اپنے وجود کی لڑا جا رہا ہے۔ اگر موقع ملے تو ہمیں نگل جائے لوگ، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون سکھے۔ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنی بقا، اپنے وجود، اپنے حقوق کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی۔ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جانے والے نہیں ہے۔ آج ہندوستان کی یوم آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا گوشہ گوشہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ تم آزادی کس نام کی منا رہی ہو۔ آج بھی ہم ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی ہم طاقتوروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی ہمارے ملک میں پسماندہ طبقہ جو اونچے طبقے کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر تم آزادی منا رہے ہو تو کس چیز کی آزادی منا رہے ہو؟ آج بھی ملک کا گوشہ گوشہ، ملک کا ہر طبقہ یہ آج بھی کہتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی عنایت فرمائے، اس ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و سکون کا ماحول قائم کر دے، اور ہمیں عزت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دین پر قائم رہنے کے ساتھ، دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، موقع اور مواقع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔